ہوتی ہے، لیکن ذرا دھیان دیجیے، ذرا غور کیجیے، اللہ اکبر، ہزاروں جنگ کے ہتھیار کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتے جتنا جوانوں کا بگڑنا، اس لیے کہ کسی قوم کا جوان اگر بگڑ جاتا ہے تو اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے، وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، کیونکہ جوان ایک جوان نہیں ہوتا، وہ پورے گھر کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پورے محلے کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آج جو ہے دنیا ہمارے جوانوں کو بگاڑ رہی ہے، اور آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ گناہوں کے اڈوں پر جا رہے ہو، برائیوں کے اڈوں پر جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، نت نئے انداز سے برائیاں ہمارے سماج میں جنم لے رہی ہے۔ دراصل جوانوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے، جوان برائی کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں اور اچھائی کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمارا جوان گناہوں کی طرف جا رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو نشے میں مبتلا کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ 16 سال کے ہمارے لڑکے اور چھوٹے نشے کی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، دنیا نے بہت شاطرانہ انداز میں تمہیں نشے کی طرف بلایا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، جب تم نشہ کرو گے تو اسٹڈی کب کرو گے، کتابوں کا مطالعہ کب کرو گے، ایگزام کی تیاری کب کرو گے؟ جو بچہ ایگزام کی تیاری نہیں کرے گا وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر تم نشہ کرو گے تو تجارت پر تم کب جاؤ گے، کام دھام کب کرو گے، نوکری کب کرو گے؟ اب بتاؤ، جو کمائے گا نہیں اس کے گھر کا کام کاج کیسے چلے گا؟ الادین کا چراغ تو تمہارے گھروں میں ہوگا نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ ویسے بھی الادین کے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سب جھوٹی کہانیاں الادین کا چراغ وغیرہ۔ مجھے بتائیے، جب اللہ کے رسول خود بازار میں جا کے مال کما کر کے لاتے ہیں تو کس کے گھر میں الادین کا چراغ ہو سکتا ہے؟ ارے کروڑوں جنات جس کی نالین کے غلام ہو، وہ رسول بازار جا کر کے تجارت کر کے اور کما کے کھا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رگڑ کر پیسے نہیں آتے، دولت کمانے کے لیے اللہ کے رسول بھی بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، بغیر محنت کے نہ کسی کے پاس مال آ سکتا ہے نہ مال آتا ہے، اس لیے محنت کرو۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم نشہ کرو گے تو تم نوکری نہیں کر سکتے، جب تم نشہ کرو گے تو تم تجارت نہیں کر سکتے، جب تم نشہ کرو گے اللہ اکبر پیسہ آئے گا نہیں اور مفت میں نشہ ہوتا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب آدمی کے پاس پیسہ آئے گا نہیں اور اس کا خرچہ ہوتا رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ گھر کے پیسے چرائے گا یا تو وہ قوم کے پیسے چرائے گا۔ یاد رکھنا، یہ جو چور بنتے ہیں نشے کی وجہ سے بنتے ہیں، یہ جو ڈاکو بنتے ہیں نشے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، اللہ اکبر، دور اور نزدیک سے آنے والوں، نشہ ہر گناہ کی جڑ ہے، نشہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بحث شروع ہوئی اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کہ سب سے برا گناہ کون سا ہے، سب سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے پوچھو کہ سب سے بدترین اور برا گناہ کون سا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سب سے بدترین گناہ نشہ کرنا ہے، سب سے بڑا اور برا گناہ نشہ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جونیئر صحابہ میں تھے، رسول اللہ کے ظاہری دور میں وہ ننھے سے بچے تھے، ابتدائی جوانی انہوں نے حضور کے ظاہری دور میں طے کی تھی، اور ادھر سینئر صحابہ کی محفل بیٹھی تھی۔ تو فاروق اعظم نے کہا، انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے بدترین گناہ نشہ کرنا ہے، شراب پینا سب سے بدترین گناہ ہے؟ بلاؤ ان کو اور دلیل پوچھو۔ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے دلیل دی، دل کے
کانوں سے سننا۔ جلسے کا مقصد صرف بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ بہت اہم پیغام میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مفتی سجاد برکاتی صاحب نے مجھے حالات کے کچھ اشارے دیے۔ ویسے ہندوستان میں جہاں بھی جاؤ تو حالات سب جگہ یکساں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ممبئی اور بہار میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو حالات نوجوانوں کے ممبئی میں ہے، کم و بیش وہی بہار میں بھی ہے، کم و بیش وہی بنگال میں بھی ہے، کم و بیش وہی گجرات میں بھی ہے، بس کم زیادہ ہے۔ لیکن میں نا امید نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو جب ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمارے جوان ہماری باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ایسے موسم میں اپنی قوم کو بٹھا کر بتائیں جیسے ہمارے نوجوان ایسے موسم میں بیٹھتے ہیں۔ اور جگہ اگر بارش ہو تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وجہ کیونکہ اور جگہ بھگوڑوں کی جو ہے وہ لوگوں نے روایت قائم کی ہے، مگر اسلام والے کربلا والے عباس نے وفا کی روایت قائم کی ہے کہ ہم میدان چھوڑ کے جانے والی قوم نہیں ہے۔ پانی نہ ملے تو بھی آنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اگر پانی آ جائے تو بھی سید کو چھوڑ کر کبھی نہیں آئے۔ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر آپ گفتگو کو سن لیں، عمل کر لیں، توجہ فرمائیں۔ میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینئر صحابہ نے جب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا کہ اے عمر ابن عاص کے بیٹے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ جو ہے وہ نشہ ہے اور شراب ہے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہا، کیونکہ میں تو رسول اللہ کا پابند ہوں۔ میں نے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک سخت دل بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک بہت نیک متقی اور پرہیزگار جوان کے تقوی اور پرہیزگاری کو سنا، تو سننے کے بعد اس نے جو ہے حسد کرتے ہوئے اس جوان سے پاپ کروانا چاہا، گناہ کروانا چاہا، تو اس نے اور متقی اور پرہیزگار جوان کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کے کہا اے جوان، تجھے سور کا گوشت کھانا پڑے گا، اگر تو سور کا گوشت نہیں کھاتا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں اتنا گندا کام نہیں کر سکتا کہ میں سور کا گوشت کھاؤں۔ تو کہا پھر تجھے کسی کا قتل کرنا پڑے گا، کسی اٹھا تلوار اور کسی کو قتل کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ جو کسی کو ناحق قتل کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو کہا جاؤ، وہ عورت فلاں جگہ بیٹھی ہے، اس کے ساتھ زنا کرو، بدکاری کرو، دیکھو کتنی خوبصورت عورت ہے۔ اس نے کہا معاذ اللہ، سور اور قتل سے بھی بڑا گناہ زنا کرنا ہے، میں تو زنا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ اکبر، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار لیتا ہے، ویسے زنا کرنے والے سے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سور نہیں کھاتا، قتل نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، تو ایک کام کر، یہ شراب کا کٹورا رکھا ہے، شراب پی لے۔ اس بیچارے بھولے بھالے نیک عابد منتقی شخص کو ایسا لگا سور بہت بری چیز ہے، قتل بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اگر میں ایک کٹورا شراب پی لوں تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ اس نے اٹھایا شراب اور سوچا کہ اگر میں 4
چاروں میں سے کام نہیں کروں گا تو یہ ظالم مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے اٹھایا، شراب پیا، اور جیسے ہی شراب پیا اس کو نشہ ہوا۔ نشے کی حالت میں اس نے زنا بھی کیا، اس نے قتل بھی کیا، اس نے سور بھی کھایا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ وہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل مطلب کون؟ اسرائیل آپ جس کو کہتے ہیں، یہودی آپ جس کو کہتے ہیں۔ پتا چلا اس کا مطلب یہودیوں کا خط یہ ہے کہ اگر زنا کروانا ہے تو محنت مت کرو، مسلمانوں کو زنا کرنے کے لیے مت کہو کیونکہ یہ قوم زنا نہیں کرے گی۔ سور کھلانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ سور کھانے کے لیے مت کہو، یہ سور نہیں کھائیں گے، یہ سور کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ان پہ قتل غارت گری کروانا ہے تو ان کو ڈائریکٹ مت کہو کہ قتل کرو، ان کو نشے میں مبتلا کر دو، ان کی بستیوں میں شراب بیچو، ان کی بستیوں میں نشے کی گولیاں بیچو، ان کی بستیوں میں گانجا اور چرس بیچو، ان کی بستیوں میں MD کا پاؤڈر بیچو، کبھی حقے کے نام پر، کبھی گٹکے کے نام پر، کبھی پڑیوں کے نام پر، ان کے درمیان میں نشے کو عام کر دو۔ دنیا جانتی ہے جب یہ نشہ کریں گے تو یہ تعلیم گاہوں پہ نہیں جا سکیں گے، یہ اسکول اور کالج نہیں جا سکیں گے، جب یہ پڑھیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے نہیں، جب یہ نشہ کریں گے تو تجارت نہیں کر سکیں گے، جب یہ نشہ کریں گے اللہ اکبر یہ سیاست نہیں کر سکیں گے۔ ان کو نشے میں مبتلا کر کے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے تھما دو۔ میں تقریر نہیں بلکہ اپنے دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو قوم نشہ کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نشہ کرنے والا بیوی اور بیٹی کا فرق بھلا دیتا ہے، کیونکہ جب انسان نشے میں ہوگا تو وہ بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر سکے گا۔ جو کام رات میں وہ بیوی کے ساتھ کرتا ہے حالت نشہ میں، وہی کام وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہی کام وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے تم نشہ نہیں کرتے میں جانتا ہوں، اس لیے کہ جو نشہ کرتے ہیں وہ جلسے میں نہیں آتے، وہ تو بستروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن دراصل ویکسین جو لگائی جاتی ہے وہ بیماروں کو نہیں لگائی جاتی، وہ صحت مندوں کو لگائی جاتی ہے تاکہ بیماری کے جراثیم تم پہ اثر نہ کر سکے۔ ان عنوانات پہ تقریریں اس لیے کی جاتی ہے کہ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ اگر کوئی ماں کی قسم کھلا کر، جو نشیڑی لوگ ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ سب نشہ کریں، وہ چاہتے ہیں تو وہ تمہیں ماں کی قسم دیں گے نشہ کر۔ کوئی ماں کی قسم بھی دے تو نشہ مت کرنا۔ ارے ماں کی قسم تو چھوٹی چیز ہے، اگر کوئی قرآن کی قسم دے کر بھی کہے کہ نشہ کرو تو بھی تم نشہ مت کرنا۔ اگر کوئی تم کو اللہ کی قسم دے، بیٹے کی قسم دے، قرآن کی قسم دے، حرم کی قسم دے، کعبے کی قسم دے، کسی کی بھی قسم دے، تم نشہ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کی قسم دے کر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، یہ اللہ کی قسم دے کر تمہیں نشہ کروا رہا ہے، لیکن اللہ تم سے خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جوئے کے اور نشے کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا بت پرستی کے قریب مت جاؤ، اور اسی طرح سے فرمایا پاسے کے قریب مت جاؤ، تم ان چار چیزوں سے بچو۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یاد رکھنا، نشے کے والوں سے دوستی مت کرو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے کو اپنی بیٹی مت دو، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، نشہ کرنے والے بیمار پڑ جائے ان کی عیادت کرنے مت جاؤ، نشہ کرنے والا پریشان ہے قرضہ مانگے اس کو قرضہ مت دو، نشہ کرنے والا تنگ دست ہو کے بھوکا ہو کر کے آئے اس کو کھانا بھی مت کھلاؤ، تڑپنے دو تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سید اتنی سخت بات کر رہا ہے، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو کھانا مت کھلاؤ؟ ہمیں تو
रोटी देने का हुक्म दिया गया है, तो क्या माज़ अल्लाह नशा करने वाला कुत्ते से बुरा है? कुत्ते से बुरा कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, इंसान इंसान है, जानवर जानवर है। मगर बात यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बास लोगों का बाइकाट इसलिए करने का हुक्म दिया कि इसका बाइकाट करके तड़पाओगे तो दूसरे सुधर जाएंगे। ये उसमें हिकमत है। यानी कि जब कोई नशा करने वाला तंग दस्ती में तड़पेगा, उसको कोई कर्जा भी नहीं देगा, उसको कोई अपने पास बैठने भी नहीं देगा, उसको कोई खाना भी नहीं देगा, तो दूसरे सुधरेंगे। तो एक को तड़पा कर हुजूर ने सबको संभालने का एक अजीम प्लान अता किया है। मिसाल के तौर पर एक बात बताओ, अगर तुमने आम की पेटी खरीदा है, 10 आम अच्छे हैं, एक आम सड़ा हुआ है, वो भी आम आप भी का है, बताओ एक पेटी आम को बचाने के लिए वो एक सड़ा हुआ आम निकाल के बाहर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? और अगर नहीं फेंकोगे तो बोलो वो सबके सब आम सड़ेंगे कि नहीं सड़ेंगे? तो 10 को बचाने के लिए एक को निकाल के फेंकना ही पड़ता है। कोई उसको कहता है यार ये भी तो तुमने खरीद कर लाया, इसको क्यों फेंक रहे हो? मैं हदीस पढ़ता हूँ, देखो जो मैंने हवाला पढ़ा है ना, मफ़हूम पढ़ा है, मैं उसका पूरी हदीस पढ़ता हूँ आपके सामने, मैं उसका मफ़हूम पढ़ता हूँ। ये हदीस लिखी किसने पहले सुन लो। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा मौसम के एतबार से, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, अल्लाह करे किसी तक बात पहुंचे, और बात मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ध्यान दीजिए। मुझे ये महफिल बहुत दिनों तक शायद जिंदगी भर याद रहेगी कि माशाअल्लाह जो है वो चना मना वालों ने जो है हमें जो है वो सुना गिरद नवाज से आने। देखो जलसे का मकसद फूल अपार नहीं होता, मेहमान को बुला के सुनना होता है। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह, आप भी सुन रहे हैं और आपसे अच्छा आपके स्टेज वाले भी सुन रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तवज्जो से सुन रहे हैं। लेकिन हदीस सुनिए, हदीस लिखी है फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में। किताब का नाम खिलाफ नहीं बात कर रहे, जो नशा करने वालों को शय देते, मदद करते, उनके खिलाफ हुजूर हदीस बयान फरमा रहे हैं। अब सुनना जरा गौर से सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाया जिसने नशा करने वाले को एक लुकमा खिलाया, नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, अल्लाह उस लुकमा खिलाने वाले के जिस्म पर सांप और बिच्छू को मुसल्लत करेगा। यानी उसके मरने के बाद सांप बिच्छू को मुसल्लत करेगा। अगर कोई नशा कर रहा है, पहले उसको समझाओ नशा हराम है, नशा मत कर, उम्मुल खबाइस है, नहीं मानता, आका फरमाते बाइकाट कर दो उसका, उसके साथ रहम मत करो, उसके साथ दोस्ती मत करो, उसके साथ ताल्लुक मत रखो, उसके साथ रिश्तेदारी मत रखो। फरमाया नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, मरने के बाद उसके जिस्म पर सांप बिच्छू मुसल्लत होंगे। आगे हदीस पढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं, एक जुमला। भाई नशा करने वाला मुसलमान है कि काफिर? बोलो भाई कौन है, बोलो भाई कौन है? मुसलमान है, काफिर नहीं है। नशा करने से कोई काफिर नहीं होता। बोलो भाई नशा करने से कोई काफिर? बोलो मुसलमान है कि नहीं है? अब बोलो नशा करने वाला मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान है, लेकिन नशा किया। तवज्जो, बहुत खास बात कहने चलो, ध्यान, तवज्जो, इंसाफ की बात। उसने नापाक चीज को मुंह में डाला, तवज्जो, नापाक चीज को मुंह में डाला, आका फरमाते उसका बाइकाट, उससे रिश्तेदारी नहीं होगी, उससे ताल्लुक नहीं होगा। और याद रखना, उसको एक लुकमा भी खिलाया नहीं जाएगा। अगर कोई लुकमा खिला दे तो अल्लाह मरने के बाद उस पे सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा।
توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، نبی کی توہین کرنے والا تو گستاخ رسول ہو جاتا ہے۔ جب نشہ کرنے والے کو بیٹی دینا جائز نہیں ہے تو نبی کی توہین کرنے والے کو بیٹی یہ حدیث میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں، نشے میں اور نبی کی توہین میں فرق یہ ہے کہ نشہ کرنے والا گندگی کو منہ میں ڈالتا ہے لیکن اکیلا اس کا نقصان اٹھاتا ہے، اور نبی کی توہین کرنے والا غلاظت کو منہ سے نکالتا ہے، اور جو جو اس سے متاثر ہوتا ہے سب اس گستاخی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نبی کی آدھی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتے، ہم نبی کی پوری باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ نے نشہ کرنے والے کے بائیکاٹ کا حکم دیا، ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے، اور جو آپ کی گستاخی کرتا ہے ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جانو معلوم پر سبحان اللہ بے شک آگے حدیث پوری سنیں۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ حدیث پوری سن لیں جلدی جلدی سے، 15 منٹ بچے ہیں میرا 1 گھنٹہ پورا ہونے میں، اور میں جو کوشش کروں گا کہ اتنے ٹائم میں بات پوری کر لوں، اس لیے کہ موسم حمایت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ حمایت میں کھڑے ہیں تو موسم بھی تھوڑا ہمت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ دیوان گانے اس کے محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی دیوان گانے اس کے محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماحول نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی۔ سبحان اللہ بے شک آگے توجہ فرمائیں، حدیث میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرابی کو ایک لقمہ بھی مت کھلانا، لیکن پہلے سمجھانا بھائی، ہاں پہلے سمجھانے کی، ورنہ بغیر سمجھائے بولے چل نکل، ایسے نہیں، ہمارا مذہب پہلے سمجھانے کی بات کرتا ہے۔ پہلے اسٹیپ کو آخری اسٹیپ مت بناؤ، پہلے سمجھاؤ، پہلے مناؤ۔ اپنے سے نہیں مانتا، بھائی سے نہیں مانتا، دوست سے نہیں مانتا، علامہ سجاد کو لے جاؤ، یہ نظام ناظم صاحب کو، علامہ صاحب کو لے جاؤ، ہمارے سید صاحب کو لے جاؤ، اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن بہرحال اپنے علماء کو لے جاؤ۔ اور ایک بات بتاؤں، سمجھانے سے کام بنتے ہیں، جی بے شک ڈائریکٹ بائیکاٹ کی مشین گن چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ بادشاہوں میں اور صوفیہ میں فرق یہی ہے، بادشاہ لوگ ڈائریکٹ بائیکاٹ کی مشین گن چلاتے ہیں، اور صوفیہ پہلے سمجھانے کا کام عمل میں لاتے ہیں۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، یہ تو شرابی ہے بھائی، نبی نے تو کافروں کے لیے فرمایا، جب مولا مشکل کشا سے کہا اے علی خیبر کو تم کو فتح کرنا ہے، فرمایا مگر جا کے ڈائریکٹ حملہ مت کرنا، کس کے؟ دنیا کی سب سے بدترین قوم یہودی ہے، اور ڈائریکٹ حملہ مت کرنا، پہلے دعوت دینا، پہلے سمجھانا، مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو پھر جس کام کے قابل ہے وہی کام کرنا۔ مولا علی گئے، سمجھایا، لمبی داستان ہے، ادھر جاؤں گا تو میرا ٹائم اور چلا جائے گا، اور آپ سن لیں ذرا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرابی کو جس نے ایک لقمہ کھلایا، ایک لقمہ، اللہ اس کے جسم پہ سانپ بچھو کو چمٹا دے گا مرنے کے بعد، اسی لیے دعوت بھی دیکھ کے دیا کرو، ہاں دعوت بھی دیکھ کے دیا کرو میرے بھائی، دعوت دو تو نیکوں کو دو، علماء کو دو، متقی لوگوں کو دو، پرہیزگار لوگوں کو دو، اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ لیکن آپ کا حال تو یہ ہے، آپ تقویٰ دیکھ کے دعوت نہیں دیتے، آپ تو مال اور دولت دیکھ کے دعوت دیتے ہیں۔ دولت کے پجاری مت بنو، کسی کی دولت اس کی قبر میں نہیں جائے گی، میری قبر میں کیا کام آئے گی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی متقی سے دوستی کرنی ہے تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن تمہارے سارے دوست دشمن بن جائیں گے مگر متقی
मुत्तकियों से दोस्ती की होगी तो मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। अरे जो मुत्तकी अल्लाह के अजाब से बचा सकता है वो मुत्तकी दुनिया की मुसीबतें उसकी दुआ से क्यों दूर नहीं हो सकती? इसलिए बात दूर जाती है। अब जल्दी जल्दी हदीस पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने शराबी को खाने का एक लुकमा खिलाया उसके जिस्म पर अल्लाह साफ बिच्छू मुसल्लत करेगा, और जिसने शराबी की नशा करने वाले की कोई हाजत को पूरी की, गोया इस्लाम को ढाने में उसने मदद की, इस्लाम को तोड़ने में मदद की। फरमाया जिसने नशा करने वाले को कर्ज दिया, गोया किसी के कत्ल करने पर उसने मदद की, यानी कत्ल करने वाले के बराबर है। अब सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे शराबी, नशेड़ी, नशा करने वाला अगर तुम्हारी महफिल में आए तो तुम उसको बैठने के लिए जगह भी मत दो, नजरअंदाज करो उसको। हक है नजरअंदाज करो। देखो तकरीर से जो काम नहीं होगा नबी के फरमान पे अमल करने से हो जाएगा। नशा करने वालों को अवॉइड करना शुरू करो, उनको रिस्पेक्ट देना बंद करो। देखना फिर कैसी बहारें आएगी नेकियों की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नशा करने वाला तुम्हारी महफिल में आए उसे इज्जत के साथ मत पिटाओ, जगह मत दो। अगर कोई इतना ही बड़ा बन रहा है ना तो फिर हुजूर अब उसको फरमा रहे, फरमाया अगर नशा करने वाले को तूने अपनी महफिल में इज्जत की जगह दी तो अल्लाह कयामत के दिन तुझको अंधा उठाएगा। आइए हाँ कयामत। यहाँ तो इलेक्शन में शराब बांटा जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में माहौल ऐसा बन रहा है कि कैंडिडेट जो है ना इलेक्शन जीतने के लिए शराब बांट, सब नहीं करते ऐसा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी होता है। क्यों कि और जो नहीं पीने वाला मुफ्त में मिलती है तो एक बार पीता है, एक बार मुफ्त में पीता है, दूसरी बार खरीद के पीता है। मैं एक बात आपको बताऊं, कोई कितना भी बड़ा, देखो एक बात बुरा मत मानना, बुरा नहीं मानना, मैं आपको दिल की गहराइयों से अच्छी बात अच्छी, और बुरा लगे तो फिर मुझे माफ कर। कोई भी कितने भी अच्छे से अच्छा बंदा हो उससे अच्छाई लो, बुराई मत, कोई भी। इसीलिए अल्लाह ने मुझे आइडियल नहीं बनाया तुम्हारे लिए। अल्लामा सबको आइडियल नहीं बनाया, अल्लामा सबको आइडियल नहीं बनाया, सैयद साहब को आइडियल नहीं बनाया, पीर साहब को आइडियल नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह जानता है मैंने खूबी रखी है तो खराबी भी रखी है। अल्लामा साहब शरबत पी रहे हैं तो गीबत भी कर रहे हैं, तो अगर अल्लामा आइडियल है तो शरबत भी पियोगे तुम नकल में और गीबत भी नकल में करोगे। इसलिए अल्लाह ने अल्लामा को आइडियल नहीं बनाया, पीर को आइडियल नहीं बनाया, सैयद साहब को आइडियल नहीं बनाया। आइडियल किसको बनाया? तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर आदा प्यारे दलील बेमिसाली है। आइडियल एक ही हस्ती है, एक हस्ती आइडियल है। अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अगर कोई आइडियल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नबी है, क्योंकि नबी की जिंदगी में कोई ऐब नहीं है, सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है वो कमाल है उसमें हुजूर है, वो कमाल है उसमें हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि मैंने साथ तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तो फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। जब ऐसी खूबियों का पैकर है तब मेरा दिल क्या चाहता है? तो मेरा दिल चाहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं, जी भला करूं क्या करोड़ों जहां। हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब
نمونہ ہے. اور ایک بات بتاؤں, جس کو آئیڈیل بنایا اللہ نے میرے آپ کے لیے, اس نبی نے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ یہ جملے نبی کے لیے کہہ نہیں سکتے آپ, ہاں, اس نبی نے, اللہ اکبر, اتنی محتاط زندگی گزاری, نشے لیکن اس کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی, جو منہ سے بدبو. نبی پاک اگر پیاز کھا لیتے تو ان کا مبارک دہن تو اتنا مبارک ہے کہ اگر لعاب کنویں میں ڈال دے تو 14 صدیوں کے بعد بھی لعاب کی برکت سے کنویں مہکتے نظر آ رہے ہیں. اگر حضور پیاز کھاتے تو کبھی پیاز کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے دہن اقدس میں کبھی تغیر نہیں آتا, مگر حضور علیہ السلام نے احتیاط کر کے دکھایا. ایک جملہ اگر سن سکتے تو سن لے, میرے نبی کا چلنا اتنا محتاط تھا, اتنا محتاط تھا چلنا, کہ 63 سال کی پوری زندگی میں نبی کا قدم کبھی پھسلا تک نہیں. چلنے میں بھی جا کر کے زندگی بھر اس جملے کو سوچتے رہنا, چلنے میں نبی کا پاؤں کبھی نہیں پھسلا. جس کا چلنا اتنا محتاط ہو کہ 63 سال میں کبھی قدم بھی نہیں پھسلا, اس کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کے سامنے پیر لمبے نہیں کیے. یعنی ہم جو پیر لمبے کرتے ہیں نا, اسی لیے حضور کے کتنے محتاط تھے. جو ہمارا آئیڈیل ہے نا, آئیڈیل, تو اتنے حضور نے کبھی پیر لمبے نہیں کیے. اسی لیے صحابہ سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی کے تلوے کیسے تھے, تو کوئی نبی کے تلووں کو بیان نہیں کر پائے گا تو 2-4 صحابہ کے علاوہ, کیونکہ انہوں نے نبی کے تلووں کو نہیں دیکھا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند, نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, چھپ گیا چاند, نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. وہ سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا, سامنے گر کبھی. آسمان نے نبی کا تلوہ نہیں دیکھا, صحابہ نے اکثر نبی کا تلوہ نہیں دیکھا, کیونکہ رسول اللہ نے, ہمارے نبی اتنے محتاط تھے, کبھی پیر بھی لمبے نہیں کیے لوگوں کے سامنے. ایک بات اور بتاؤں سمجھانے, حضور اتنے محتاط تھے کہ لوگوں کے سامنے کبھی حضور علیہ السلام نے اپنی ناک کو نہیں چھینکا. اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں بول پاؤں گا. حضور نے کبھی ناک بھی نہیں چھینکا. اب آپ مجھے بتائیں, جس نے پوری زندگی کسی کے سامنے ناک نہ چھینکا ہو, کسی کو ان کا پیر کبھی نہیں پھسلا ہو, اور پیر پھسلنا تو یہ بات بھائی آدمی جاگ رہا ہے, احتیاط سے چل رہا ہے, اس میں پیر نہیں پھسل رہے. آپ کہہ سکیں گے میرے نبی کا صرف جاگنا نہیں, سونا اتنا محتاط تھا کہ نیند میں بھی حضور کی زلفیں کبھی بکھرتی نہیں تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے کوئی ایسا قائد کسی کے پاس ہو تو لا کے بتاؤ, کسی مذہب میں ایسا قائد ہو تو لا کے بتاؤ جیسا قائد اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. جس کے سونے میں ایسی شرافت ہو, جس کی نیند اتنی محتاط ہو کہ نیند میں بھی کبھی زلفیں بکھری نہیں. حالانکہ زلف والے جب سوتے ہیں تو زلفیں بکھرتی ہیں. اور بکھرتی کیا ہے, اگر کسی شاعر سے پوچھے, یا کوئی شاعر اگر ہو, واقعی شاعر اگر, تک بندی والے لوگ نہیں, تخیل والے, اہل ادب, اہل قلم, اہل فکر, اہل دانش, اہل تدبر, اگر کوئی واقعی ایسا بندہ ہو جن کے بارے میں غالب نے کہا تھا, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش. آپ نہیں سبحان اللہ کہہ سکیں گے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اچھے اچھوں کے سر سے غالب گزر جاتا. ہاں, غالب ایسا غالب ہے, غالب ایسا غالب ہے کہ جہاں گیا غالب ہی رہا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب غالب پیدا ہوئے تو ماں باپ تو انہوں نے بیٹھ کے کہا بچے کا نام کیا رکھیں, تو وہ لوگ بھی تھے جو وہ پڑھے لکھے لوگ, وہ کہا بچے کا نام علی کے نام پہ رکھو, اسد اللہ غالب.
کیونکہ علی ہر جگہ غالب تھے سبحان اللہ، اور علی اسد اللہ تھے. صرف نام رکھ دیا غالب کا، اسد اللہ غالب، تو اس کو کوئی مغلوب نہ کر سکا. علی کی نقل میں نام رکھ لو تو بچہ مغلوب نہیں ہوتا. خود علی مرتضیٰ کے غلبے کا حالت کیا ہوگا؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، عرص عارفی، سرزمین چنانرا، سید عبد القادری صاحب. اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نچنیوں کے نام پہ بچوں کا نام نہ رکھو، کرکٹروں کے نام پہ بچوں کا نام نہ رکھو، ہیرو جو زنا کرتا ہے اسکرین پہ آکے اس کے نام پہ بچوں کا نام نہ رکھو. جیسے کے نام پہ نام رکھو گے ویسا ہی ہوگا. اگر نام رکھنا ہے صحابہ کے نام پہ رکھو، نام رکھنا ہے اہل بیت کے نام پہ رکھو، نام رکھنا ہے ولیوں کے نام پہ رکھو، نام رکھنا ہے علماء کے نام پہ نام رکھو. ایک الگ بات ہو گئی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جو واقعی شاعر کرسی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا. ہونے کے بعد کئی دن تک یہ درود کانوں میں رس گھولتا ہے. پورے ہندوستان میں کوئی اس طرح درود نہیں پڑتا جیسے اس علاقے کے لوگ درود پڑھتے ہیں. مزہ آ جاتا ہے، بہت دن تک یاد رہتا ہے. جب ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے تو گنبد خضرا والے کو کتنا پڑھیے، اپنے انداز میں پڑھیے، ایک بار پھر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. آپ عدد کر لیں 3 بار پورا پڑھنے کا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا جن محمد. کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ نیند میں بکھرتے نہیں ہیں، لیکن اگر بال بڑے ہوں تو نیند میں بال بکھرتے ہیں. اگر کوئی شاعر واقعی شاعر ہو جو تصورات اور تخیلات کی دنیا سے آگاہ ہو اور وہ واقعی جو ہے وہ مصور ہو حالات کا، ماحول کا، اور وہ تصویر کشی کرنا جانتا ہو، تو اگر نیند سے کوئی بڑے بال والا آدمی سو کے اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے بالوں کو دیکھ کر، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھ کر، جیسے کسی چڑیا کے خوبصورت گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر کے اس کو اجاڑ دیا ہوا. تو جیسے چڑیا کا گھونسلہ باز کے حملے سے جنگل میں اجڑ جاتا ہے تو کتنا بھیانک اور کتنا بدترین لگتا ہے، ایسے ہی جب بڑے بال والے نیند سے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کے بال خراب لگتے ہیں بکھرنے کے بعد. اور بڑے بال والا کتنا بھی محتاج سوئے اس کے بال بکھرتے ہیں. میں نے بہت سوچا کیونکہ میں سوچنے والا آدمی ہوں کہ حضور کی زلفیں نیند میں بھی کیوں نہیں بکھرتی تھی، کیوں نہیں بکھرتی تھی. اب کتنا بھی بڑے بال والا آدمی احتیاط سے سوئے بال تو بکھرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام سوتے تھے تو نیند کا اثر چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور جب سوتے تھے تو بال نہیں بکھرتے تھے. بہت غور کیا تو بریلی کے قلندر کی ہدایت کے بخشش نے رہنمائی کی، اور اس کے بعد مطلب مسئلہ سامنے آیا تو یہ شعر میرے سامنے آیا. یہ بھی ہمارے علامہ صاحب شاعر ہیں، اور بھی لوگ شاعر ہیں. اللہ اوپر میرے امام کہتے ہیں شان بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شان بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. ارے کسی کی زلفیں ماں سنوارتی ہے، کسی کی زلفیں باپ سنوارتا ہے، کسی کی زلفیں بیوی بھائی بہن سنوارتے ہیں. اپنے نبی کی زلفیں کیسی ہے؟ اللہ کے دست قدرت
کہ جس کی زلفیں خدا سنوار اس کی لذت کوئی لے. اگر یہ صوفیوں کی محفل ہوتی تو صوفی اٹھ کر رقص کرتے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کی زلفیں دست قدرت سنوارے. اور یہ کوئی مسجد کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے جس کو مبالغہ کہہ کے بھاگ جاؤ گے. یہ 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے شان ہے پنج ہے قدرت. شان ہے پنج ہے قدرت. شانہ کس کو کہتے ہیں, پنجہ کس کو کہتے ہیں, یہ تو اہل علم پہ چھوڑ جا رہا ہوں, اس کی تشریح کروں گا میں. شان ہے, شان ہے, اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ دو ملا ہے. شانہ کہتے ہیں, شانہ کہتے ہیں اس کو, پنجہ کہتے ہیں اس کو. تو بال جو سنورتے ہیں نا اس میں شانہ بھی لگتا ہے اور پنجہ بھی لگتا ہے. ہائے ہائے ہائے, قربان جائے, شان ہے, اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. جو کہنا تھا کہہ دیا بلا تفصیل. شان ہے پنجہ قدرت کس کے لیے؟ تیرے بالوں کے لیے یا رسول اللہ, تیرے بالوں کے. اسی کو احمد رضا کہتے. لوگ کہتے تمہیں احمد رضا کیوں اتنا پسند ہے؟ ہم نے کہا ایسی نبی کے لیے کوئی باتیں کرتا ہے تو اسی پر ہم اپنے آپ کو بھی قربان کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا مجھے جب دیکھو جب تو تقریر میں اعلیٰ حضرت میرا امام کرتا ہے. میں نے کہا نہ کسی کو چڑھانے کے لیے کہتا ہوں نہ کسی کو چڑھانے کے لیے کہتا ہوں. جیسی احمد رضا نے بات کہی ہے 14ویں صدی میں, ویسی مجھے بھی کوئی دوسرے کی بات لا کے بتا دو تو میں اس کا حوالہ پڑا کروں گا. کسی نے کہا ہے کہ شان ہے پنجہ قدرت, کہا شان ہے پنجہ قدرت کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں, تیرے بالوں کے لیے. یا رسول اللہ, آئے آئے, کیا نبی دیا خدا نے, کیا نبی دیا خدا نے. ارے کسی کی زلفیں ماں سنوارتی ہے وہ نیند میں بکھر جاتی ہے, اور جس کی زلفوں کو قدرت سنوارتی ہے وہ کبھی نہ نیند میں بکھرتی ہے نہ کبھی جنگوں میں بکھرتی ہے. سلامت رہو بچہ, سلام. دیکھو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جب نبی کا ذکر ہو تو میرے نام کا نعرہ مت لگایا کرو, میں تو نبی کی چوکھٹ کا کتا ہوں. جب مالک کا ذکر ہو تو کتے کے ذکر کی اوقات کیا ہے؟ جب مالک کا ذکر ہو تو میرے مالک کا ذکر ہے. وہ میرے مالک بھی ہے, میرے مولا بھی ہے, میرے آقا بھی ہے, میرے داتا بھی ہے, میرے سردار بھی ہے, میرے سرور بھی ہیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, اور چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در کی, اس ٹھاٹ سے منٹوں کے گزارے نہیں. توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. شان ہے, یا اردو لوگ سمجھتے ہیں, میں اس لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں, ورنہ گجرات میں اور راجستھان میں پڑھ کے سمجھا کے نکل جاتا ہوں, لیکن لوگ سمجھتے ہیں تو کہ شان ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو, بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ, کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو, اور بڑھ کر اور بڑھ کر اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو, اور ہم سیاہ کاروں پہ یارو تپیش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سو کے ڈھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو, اور کہتے تیل کی بوندے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, تیل کی بوندے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو, صبح عارض پہ. ایک بات عرض کر دوں مسلمانوں, بات آگے بڑھانے سے پہلے میرے بھائیوں, ایسا نبی اللہ نے دیا اور تم نشہ کر رہے. توجہ, بات ختم کہیں بھی ہو جائے گی بھائی, سن لینا ذرا, سن لینا, سن لیجئے, میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے.
اب آگے مہمانوں کا وقت ہے، لیکن سن لیجئے تھوڑی دیر، ایسے شور مت کی، بہت پوری تقریر اچھے سے سنی تھوڑی دیر سے۔ ایسا نبی اللہ نے دیا، تم نشہ کر رہے ہو۔ کون سا نشہ؟ ناپاک نشہ۔ کون سا نشہ؟ جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ مولا علی سرکار سیدنا علی پاک فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب گر جائے، پھر اس کو پھاڑ دیا جائے، پھر اس جگہ مسجد بنے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ حالانکہ علماء سے پوچھو، علماء کرام سے پوچھو، زمین پاٹ دی جاتی ہے تو ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مولا علی کا تقویٰ ہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس گارے سے مینار بنا اور اس پہ شراب مل گئی ہو، میں اس مینارے پہ چڑھ کے اذان دینے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کا تقویٰ ہے، ان کی پرہیزگاری ہے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس گارے میں شراب مل جائے، مولا علی اس مینار پہ اذان دینا پسند نہ کرے۔ جس گارے سے جب وہ مسجد بنائی جائے اور وہ گارا سوکھ جائے تو آپ بتائیں اس پہ نماز پڑھنا پسند نہ کرے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں شراب گر جائے اور اس کو پاٹ دیا جائے، اس میں گھاس اگ جائے تو وہ اس گھاس بھی میں اپنی بکری کو کھلانا پسند نہ کروں۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، اور لوگ نشے کو پروموٹ کر رہے۔ بس جاتے جاتے دو جملے سن لیجئے میرے بھائیوں، اگر نشائی کرنا اتنا عزیز ہو گیا تمہارے لیے تو چلو اب میں بھی ایک بات کہوں، اگر نشائی کرنا ہے تو پھر تم اکیلے کیوں کر رہے ہو؟ میں بھی نشہ کروں گا آج سے۔ چلو ٹھیک ہے، نشے پر ہی تھنی ہے تو ہم آپ کو نہ سدھار سکے تو ہم آپ کے رنگ میں رنگنے تیار ہیں، نشہ کرتے ہیں، لیکن نشہ بدلتے ہیں۔ نشہ تو دونوں کریں گے، نشہ بدلتے ہیں۔ نشہ ہی کرنا ہے تو چلو کرو، پوری قوم کرے، پھر آپ اکیلے کیوں کریں؟ امام بھی مسجد کا کرے نشہ، پھر صاحب بھی کرے نشہ، چلو سب نشہ کرتے ہیں۔ کون سا نشہ کرتے ہیں؟ نشہ بدل لو، ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ آپ جو نشہ کرتے ہو وہ نشہ تمہیں گرا دیتا ہے، میں جس نشے کی دعوت دینے آیا ہوں وہ گرتے کو اٹھا کے کھڑا کرتا ہے۔ آپ جو نشہ کرتے ہیں وہ بے چین کر دیتا ہے، میں جس نشے کی دعوت لے کر کے آیا ہوں وہ بے چینوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ آپ جو نشہ کرتے ہو اس نشہ کرنے والے کو گرا کر کے گٹروں کے کنارے پڑا دیتا ہے، اور میں جس نشے کی بات کر رہا ہوں وہ نشہ اگر حبشی کو نصیب ہو جائے تو حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ عشق رسول ہے، وہ نشہ عشق رسول ہے۔ اگر چھپا لو تو چھپانے والا صدیق بن جاتا ہے، اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے۔ آؤ 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 ہم سب مل کر عشق مصطفیٰ کا نشہ کریں۔ نشہ ایمان ہوتا ہے، نشہ ایمان ہوتا ہے، سرائی دین ہوتی ہے، جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے۔ آؤ نا محبت رسول کا نشہ کریں، آؤ نا عشق رسول کا نشہ کریں۔ میرے بھائی، شراب کانچ میں سے جتنی خوبصورت نہیں دکھتی اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ تو خوبصورت ہے بھی نہیں، وہ تو نظروں کا فریب ہے، لیکن قربان اللہ نے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ آؤ عاشق رسول بن جائیں، آؤ حضور سے محبت کریں۔ لیکن ایک بات کہوں، حضور سے محبت لبیک یا رسول اللہ کا صرف نعرہ لگانے سے کوئی عاشق نہیں بنتا، نعرہ رسالت لگانے سے کوئی پورا عاشق نہیں بنتا، شاعروں کی نعت سن کر 10 کی نوٹ دینے سے کوئی پورا عاشق نہیں بنتا۔ اگر عشق رسول اتنا آسان ہوتا کہ نعرے سے کوئی عاشق بنتا، 10 روپے کی نوٹ دینے سے کوئی عاشق بنتا، تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا۔ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حضرت حضرہ شہید ہونے کے لیے نہ آتے، کربلا کا میدان نہ سکتا۔ یاد رکھنا عشق اتنا سستا نہیں ہے۔ آج میری قوم کے جوانوں نے عشق رسول کو بہت سستا سمجھ رکھا ہے، فجر میں سوتے پڑے ہیں پھر بھی عاشق رسول ہے، ماں باپ سے غداری کر رہے ہیں پھر بھی عاشق رسول ہے، عورتوں پر پاک کی نظریں ڈال رہے ہیں پھر بھی عاشق رسول ہے۔ سن لو قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے جھوٹا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ یعنی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا پوری رات نہیں سو سکتا۔
وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے نبی کے لیے روئے گا، درود پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو پوری رات جو سوئے وہ آقا کا حوالہ میں نے پڑھ دیا۔ قوت القلوب جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ بابا فرید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اس کا درس دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بنڈی بازار میں ابھی 75 سال 10 سال پرانی کتاب نہیں ہے، یہ قوت القلوب، لوگ اس کو قوت القلوب کہہ دیتے ہیں غلطی سے، یہ قوت القلوب نہیں، قوت القلوب ہے۔ یہ قوت القلوب، قوت القلوب ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ، حدیث میں نے حوالے کے ساتھ پڑھی ہے کہ جو پوری رات سوئے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو رات کو اٹھ کے عبادت نہ کرے، تلاوت نہ کرے، درود نہ پڑھے، حضور کے لیے نہ تڑپے، وہ عشق میں جھوٹا ہے۔ جو صبح کے وقت فجر کی نماز میں بھی نہ اٹھے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ بتائیں۔ میں بری بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بری مثال کے ذریعے اچھی بات سمجھا رہا ہوں۔ آج کل کے چھوکروں کو اپنے جیسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پوری رات وہ واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں،